بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع جو آج بھی قائم ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے موضوع کے طور پر جاری فرمایا تھا جب وہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ صحرا میں تھی۔ زمزم کا پانی بہت پاک اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان اسے محبت اور عقیدت سے پیتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ خاص طور پر پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ان کی ماں ہاجرہ پانی کے لیے 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک اس تحفے کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں اس مہینے میں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ میری زبان کو شکر سے، میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ یا اللہ میری آنکھوں کو خوشیوں سے اور میرے گھر کو سکون زندگی سے آباد فرما۔ یا اللہ میری جھولی کو عافیت سے اور میری عزت کو خیر و سلامتی سے آباد فرما۔ یا اللہ میرے شب روز کو نیکیوں سے اور میری تنہائی کو ہدایت سے آباد فرما۔ یا اللہ میرے رزق کو برکتوں، رحمتوں، صحت، تندرستی سے اور نعمتوں سے آباد فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور پھر بھی میں دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھ تمہیں رزق بھیجتا ہوں۔ دن میں بار بار استغفار کیجیے، بار بار استغفار، دن میں بار بار استغفار پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ہم روزانہ صرف 5 منٹ ہی استغفار کی یہ تسبیح پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں اسی کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم ہیں تیرے خطا کار بندے، سیاکار بندے، گناہ گار بندے، یہ دل اب تھک چکا ہے، بے شک ہم نے تیری ہی نافرمانی کی۔ اے ہمارے رب، ان تڑپتی آنکھوں کو دکھا دینا اپنا گھر۔ جب کوئی غم نہ ہو کوئی خوف، ہمیں آپ کی محبت کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ آپ ہی کے ذکر میں بس تڑپتے جائیں۔ یا اللہ تھک گئے ہیں بھاگتے بھاگتے اس فریبی دنیا کے پیچھے۔ اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہمارا بھی نام لکھ دے حاجیوں کی صف میں۔ اے اللہ اس تڑپتے دل کو دکھا دے اپنا گھر۔ اے کعبہ کیسی کشش ہے تیرے حسن کی، جو دیکھ آتا ہے تڑپتا رہتا ہے، جو نہیں دیکھ کے آتا ترستا رہتا ہے۔ یا رب دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے آقا تیری دن رات رحمت برستی ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے یوم عرفہ کا، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ پاک ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے۔ اے اللہ موت کی سختی، قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ برے وقت، برے حالات، بری گھڑی سے، دشمنوں کے شیطان کے شر سے، منافقت سے پاک کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے مالک مولا، اے غفور الرحیم، ہم سب کے حال پہ رحم کر دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، روٹھے ہوں کو منا دے۔ اللہ قیدیوں کو قید سے رہا کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کا صدقہ اے اللہ معجزے پیدا کر دے۔ اللہ کن فیکون فرما دے۔ اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں کہا، اللہ سب کے لیے معجزے پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے قبروں میں سکون ہی سکون عطا فرما۔
اللہ موت کی سختی قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات دے، اللہ رزق میں عزت میں تندرستی میں برکت ہی برکت عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ حج کے بابرکت ایام کے صدقے میرے ابو جان کی بے پناہ مغفرت فرما، اے اللہ میرے بابا جان کی قبر کو نور سے منور کر دے، میرے بابا جان کے بلند درجات عطا فرما اور میرے بابا جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنے کی، اللہ ذکر ذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ راہ مسافروں کی خیر کرنا، اللہ پردیسیوں کی خیر کرنا، یرحم الراحمین یرحم الراحمین یرحم الراحمین۔